سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق سرونٹ آف دا پیپل کا پہلا سیزن 2015 میں یوکرائن میں لانچ ہوا تھا۔ یہ ڈرامہ سیریز کریوٹل 95 کمپنی نے بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ سیریز اپنے مرکزی کردار پروفیسر ویسلی کے گرد گھومتی تھی۔ پروفیسر ویسلی ہائی اسکول میں تاریخ کا استاد تھا۔ اس کی عمر 30 سال تھی اور وہ اپنے طالب علموں میں بہت مقبول تھا۔ اس کا ایک شاگرد کرپشن کے خلاف ایک ویڈیو بناتا ہے اور یہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اس وائرل ویڈیو سے پروفیسر ویسلی حادثاتی طور پر سیاست میں آ جاتا ہے۔ طالب علم اور نوجوان اس کی کمپین کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس کی تقریریں، کرپشن کے خلاف جہاد کے اعلانات اور اس کی سچائی اور سادگی پروموٹ کرتا ہے، اور پروفیسر ویسلی صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ صدر بننے کے بعد سسٹم اس معصوم اور سچے انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ داستان سیزن کو دلچسپ سے دلچسپ بناتی چلی جاتی ہے۔ پروفیسر ویسلی کی آنکھ روزانہ کسی بحران سے کھلتی ہے اور کسی نئے بحران پر پہنچ کر بند ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ واش روم میں کموڈ پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی سیکرٹری دستک دے کر اسے کوئی نہ کوئی بری خبر دیتی ہے، اور اس کے بعد ویسلی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ناظر کو ہنسنے اور بعض اوقات رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہرحال سیریز میں یوکرائن سمیت دوسری اور تیسری دنیا کے تمام مسائل پیاز کی جھلیوں کی طرح تہہ در تہہ کھولے جاتے ہیں اور ہر جھلی ناظرین کی توجہ اور دل کھینچ لیتی ہے۔ پہلے سیزن کے بعد دوسرا سیزن اور دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے اور یہ پچھلی مقبولیت کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ یہ سلسلہ 2019 تک چلتا رہا۔ اس دوران پروفیسر ویسلی کا کردار نبھانے والا ایکٹر یوکرائن کے ساتھ ساتھ پورے مشرقی یورپ اور روس میں مقبول ہو گیا۔ یہ خریداری کے لیے کسی اسٹور میں جاتا تھا تو لوگ اسے مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر اس کے ساتھ تصویریں بنواتے تھے۔ لہذا یہ یوکرائن میں اتنا ہی مشہور ہوگا جتنا ترکش اداکار ارطغرل غازی کے کردار کے بعد ترکی اور پاکستان میں تھا۔ لوگ اسے سچ میں عثمانی خلافت کا معمار سمجھنے لگے تھے۔ پروفیسر ویسلی کا اداکار چالاک تھا۔ اس نے اس مقبولیت کو کیش کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سیریز کے نام پر سرونٹ آف دا پیپل کے ٹائٹل سے سیاسی جماعت بنائی اور سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ملک میں پہلے ہی مقبول تھا، لہذا لوگوں کو محسوس ہوا جس طرح اس نے ڈرامہ سیریز میں ملک کے تمام مسائل حل کر دیے تھے۔ اس نے جس طرح کرپٹ سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کے اندر گولی مار دی تھی، سرکاری اداروں میں کرپشن ختم کر دی تھی، عام آدمی کو آواز دی تھی، ملک کو بزنس ہب بنا دیا تھا، عالمی طاقتوں کو ان کے منہ پر صاف انکار کر دیا تھا، امریکی اور روسی صدر کے سامنے بیٹھ کر ان کی بے عزتی کی تھی، پولیس، فوج اور ججوں کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا تھا اور ملک میں مساوات، میرٹ اور انصاف قائم کر دیا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح اقتدار میں آ کر ملک کا مقدر بھی بدل دے گا، لہذا لوگ دھڑا دھڑ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ یوکرائن میں بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ڈیپ اسٹیٹ موجود ہے۔ اس ڈیپ اسٹیٹ کے جنرل ظہیر الاسلام کو پروفیسر ویسلی میں بہت روشنی نظر آئی۔ اسے محسوس ہوا یہ شخص اگر اقتدار میں آ گیا تو یہ واقعی ملک کو بدل کر رکھ دے گا، لہٰذا اس نے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یوکرائنی جنرل ظہیر الاسلام نے بزنس مینوں کو اکٹھا کیا، رقم جمع کی، ورجن آئی لینڈ میں اکاؤنٹس کھولے اور اسے سرمایہ کی سپلائی شروع کر دی۔ پروفیسر ویسلی کی سوشل میڈیا بالخصوص انسٹاگرام کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ یوکرائن کے اس زمانے میں دو بڑے مسئلے تھے، اسٹیبلشمنٹ اور کرپشن۔ لوگ کرپشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے بے انتہا تنگ تھے۔ پروفیسر ویسلی نے اپنی سیاست کی بنیاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی کرپشن کے سلوگنز پر رکھ لی۔ اس نے عوام سے ای گورنمنٹ کا وعدہ بھی کر لیا، آپ اللہ کی کرنی دیکھیں۔ سرونٹ آف دا پیپل کا پروفیسر ویسلی 2019 کے الیکشن میں عوام کے 73.23% ووٹ لے کر واقعی کامیاب ہو گیا۔ یہ حقیقتاً صدر بن گیا۔ یہ ویسلی کون تھا؟ یہ یوکرائن کا موجودہ صدر ولادیمیر زیلنسکی ہے۔ یہ ایک درمیانے درجے کا مزاحیہ اداکار تھا اور اسے صرف ایک کامیاب سیریز نے یوکرائن کا صدر بنا دیا اور اس نے 2 سال میں یوکرائن کو وہاں پہنچا دیا۔ یہاں سے اب اس کی واپسی ممکن نہیں۔
صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیا کیا؟ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے زیلنسکی کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ زیلنسکی 1978 میں یوکرائن کے یہودی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا دادا ریڈ آرمی میں کرنل تھا، والد کمپیوٹر کا پروفیسر تھا، جبکہ والدہ ریٹائرڈ انجینئر تھی۔ اس نے بچپن میں روسی اور انگریزی دونوں زبانیں سیکھیں۔ 17 سال کی عمر میں شوبز میں آ گیا، ڈراموں میں بھی کام کیا اور فلموں میں بھی۔ سرمایہ جمع کر کے کیوٹر 95 کے نام سے انٹرٹینمنٹ کمپنی بنائی اور دھڑا دھڑ پروڈکشن کرنے لگا۔ یہ مزاحیہ اداکاری کرتا تھا۔ اس نے اس پیشے میں رقم کمائی، لیکن عوام میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس نے سرونٹ آف دا پیپل بنایا اور اس سے اس کی مقبولیت کا آغاز ہو گیا اور 2019 میں یہ یوکرائن جیسے ملک کا صدر بن گیا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو روس اور یوکرائن کی بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں۔ بلیک سی پر کریمیا نام کی ایک مسلمان ریاست تھی۔ 1783 میں روس نے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمان آبادی کو یہاں سے بے دخل کر دیا، جس کے بعد کریمیا میں عیسائی آبادی بڑھ گئی۔ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد کریمیا اور یوکرائن سوویت یونین کا حصہ بن گئے۔ یہ دونوں الگ الگ ریاستیں تھیں، لیکن پھر جوزف اسٹالن نے 1954 میں کریمیا کو یوکرائن میں شامل کر دیا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرائن آزاد ہو گیا اور کریمیا بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ یوکرائن نے بعد ازاں خود کو یورپ کے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا۔ روس اس حرکت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا یورپ یا امریکہ اگر ایک بار بلیک سی کی طرف سے روس کی سرحد پر آ گئے تو پھر انہیں یہاں سے واپس بھجوانا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا صدر پوٹن نے یوکرائن، یورپ اور امریکہ کو وارننگ دینے کے لیے 2014 میں 1954 کا اسٹالن معاہدہ منسوخ کیا اور کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ یوکرائن کا خیال تھا یورپ اور امریکہ اس قبضے کے خلاف اس کا مسلح ساتھ دے گا، لیکن توقع کے برعکس امریکی اور یورپی امداد صرف زبانی، کلامی اور سفارتکاری تک محدود رہی۔ اقوام متحدہ نے روس پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں، مگر اس سے روس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ یورپ بھی بدستور روس سے گیس اور تیل خریدتا رہا۔ زیلنسکی کے برسر اقتدار آنے تک یوکرائن کے روس سے تعلقات خراب رہے۔ یوکرائنی قوم کا خیال تھا زیلنسکی روس کے ساتھ تنازع ختم کر دے گا، جس کے بعد سرحدوں کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ زیلنسکی نے الیکشن کے دوران یہ وعدہ بھی کیا تھا اور اس نے کامیاب ہونے کے بعد روس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک بھی کیے، لیکن یہ انتہائی ناتجربہ کار، نالائق اور منہ پھٹ ہے، اور دوسرا یہ صدر بننے کے بعد پروفیسر ویسلی کے کردار سے بھی باہر نہیں آ سکا تھا۔ لہذا اس نے ایک طرف روس سے تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر دی اور دوسری طرف نیٹو فورس کو یوکرائن میں اڈے بنانے کی اجازت دے دی، اور یہ روس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ کیونکہ اگر ایک بار نیٹو کے پردے میں یوکرائن میں امریکی میزائل نصب ہو جاتے تو روس غیر محفوظ ہو جاتا۔ روس زیلنسکی کو وارننگ دیتا رہا، لیکن یہ باز نہ آیا۔ لہذا پیوٹن نے فروری 2022 میں یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ زیلنسکی اگر سمجھدار ہوتا تو یہ روس کو اس لیول تک نہ آنے دیتا، لیکن یہ فل ٹائم پروفیسر ویسلی کے کردار میں آ گیا تھا اور اس نے سڑکوں پر "ہم عظیم قوم ہیں اور ہم تمہیں ناک سے چنے چبوا دیں گے" کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا ان نعروں پر قومی نغمے بنانے لگا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ 24 فروری کو روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا اور پورے ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ آج اس جنگ کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران یوکرائن ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اگر امریکہ ساتھ نہ دیتا اور یہ اسے $350 ارب، جی ہاں $350 بلین کا اسلحہ اور امداد نہ دیتا، تو روس اب تک یوکرائن کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ اس صورتحال کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہے ولادیمیر زیلنسکی۔ اس شخص نے ایک طرف یہ جنگ چھیڑ دی، اپنا ملک تباہ کر دیا، اور دوسری طرف ملک میں مارشل لا لگا دی اور جنگ کے خاتمے تک خود کو بھی صدر ڈکلیئر کر دیا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس کے بارے میں 2 تھیوریز ہیں۔ پہلی تھیوری یہ یہودی پلان ہے۔ زیلنسکی کا تعلق یہودی خاندان سے ہے اور اسرائیل اس وقت ایک بڑی جنگ چاہتا ہے۔ اس نے ایک طرف غزہ کی شکل میں مشرق وسطیٰ میں آگ لگا دی ہے اور دوسری طرف یہ یورپ کو تنور میں دھکیل رہا ہے۔ یہ دونوں جنگیں کسی بھی وقت
تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہیں، اور یہ اسرائیلی منصوبہ ہے اور زیلنسکی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس نے جان بوجھ کر 1 مارچ کو اوول آفس میں امریکی صدر اور نائب صدر کے ساتھ کیمروں کے سامنے بدتمیزی کی تاکہ امریکہ پیچھے ہٹ جائے اور یوکرائن روس جنگ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اور یہ اندیشہ غلط نہیں۔ کیونکہ یہ جنگ اگر اب تک صرف یوکرائن تک محدود ہے تو اس کی واحد وجہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ اگر راستے سے ہی ہٹ گیا تو اس آگ کو پھیلتے دیر نہیں لگے گی۔ لہٰذا زیلنسکی جان بوجھ کر گندی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر امریکی صدر سے ملنے گیا اور اس نے کیمروں کے سامنے دنیا کی واحد سپر پاور کے صدر کی بے عزتی کر دی اور اس کا مقصد جنگ کو پھیلانا ہے۔